کا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اس عزت کو منافق کبھی نہیں پہچان سکتا. حضور کریم کے صحابہ کی، رسول اللہ کی اہل بیت کی، اولیاء کی، علماء کی، صلحاء کی، مؤذنین کی، ائمہ کی، مساجد دین کی، کتب دین کی تعلیم کی، دین کے تعلیم کے مقامات کی قدر منافق کبھی بھی نہیں پہچان سکتے. قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے. اس لیے جب بھی دل صاف ہوتے جائیں گے اس بندے پہ ان لوگوں کی عظمت واضح ہوتی چلی جائے گی، قدر واضح ہوتی چلی جائے گی. اب دیکھیں بندے کا خود کتنا مقام ہو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت قبلہ استاذ العلماء شیخ سید عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین تھے. اکثر آپ میں سے جانتے ہی ہیں. تقوی کے اندر بھی اللہ نے عمل کی بھی دولت سے مالا مال کیا تھا. 40 سال تک دین، اللہ کا دین پڑھاتے رہے. پھر ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پڑھاتے ہوئے، دین پڑھاتے ہوئے، قرآن تفسیر پڑھائی، حدیث پڑھائی، عقائد پڑھا رہے تھے، تازہ وضو کیا اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اور وہیں پہ دین پڑھاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی پھٹی پہ ان کا وصال ہو گیا. اس شیخ کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب کوئی سید آیا، چاہے اس کا عمل ٹھیک نہیں بھی تھا، سید آیا یا کوئی عالم دین آیا، چاہے ان کا اپنا شاگرد بھی تھا، تو میں نے ان کو دیکھا وہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، وہ اٹھ جاتے تھے. ہم ان کو کئی بار کہتے تھے کہ جی آپ کے شاگرد ہیں ہم سارے لوگ، جتنے بھی طلباء آتے ہیں ہم تو شاگرد ہیں، ہمارے لیے کیوں؟ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں نہیں. ان کو کیونکہ معلوم تھا کہ عزت اللہ، رسول، مؤمنین کے لیے ہے. جس کے سینے کے اندر ایمان جتنا قوت پکڑتا جائے گا اس کو رسول اللہ کی نسبت کی قدر معلوم ہوتی چلی جائے گی، اس کو اس کی عزت، مقام، رتبے کی سمجھ آتی جائے گی. اور جتنا دور ہوتا جائے گا اس کی نظروں میں ان کی عزت، وقت، قدر ختم ہوتی چلی جائے گی. وہ ان کی اس کے نزدیک حقیر ترین مخلوق بن جائے گی. اس لیے کربلا کے میدان میں یزید بھی تو کلمہ پڑھتا تھا نا، سامنے امام حسین تھے لیکن اس کی نظروں میں کوئی قدر، اور بھی جو کھڑے تھے وہاں کلمہ پڑھتے تھے سارے، قدر نہ تھی. تو جب پردے پڑ جاتے ہیں نا تو پھر سامنے حسین بھی کھڑا ہو تو قدر ختم ہو جاتی ہے، پھر ویلیو ختم. پھر سامنے اہل بیت رسول بھی کھڑی ہو تو قدر 14 صدیاں 13 صدیاں بعد کی بات تو بڑی لمبی بات ہے، یہ تو بہت فاصلہ ہو گیا. اتنا قریبی دور بھی ہو تو نہیں سمجھ آتی. اس بات کو ہم سمجھیں، اپنے دلوں سے گندگی کی اس کو علازت کو دور کریں تاکہ ہم وہ دور ہو جائے گی تو ہمیں خود بخود سمجھ آئے گی کہ علماء کا مقام کیا ہے، سید کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، حضور کی ازواج کا کیا مقام ہے، حضور کی اہل بیت کا کیا مقام ہے، دین کا اور دینداروں کا مقام کیا ہے. ایک فاسق، ایک فاجر، ایک داڑھی منڈا، ایک بے نمازی، ایک شرابی، ایک فوش، ایک بدکار، ایک زیاکار، ایک اسیہ شیعات، ایک جاہل، ایک دین کے علم سے لاواقف شخص ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو، ایک طرف حضور کے دین کا عالم کھڑا ہو. ہم ترازو لگاتے ہیں تو ہم کدھر جھکتے ہیں؟ ایک طرف دین کی، دنیا کی تعلیم ہے، ہم اس ترازو لگاتے ہیں، ادھر دین کی، ہم کس پلڑے میں جھکے ہیں؟ ہم خود معائنہ کر لیں، مدارس میں کتنے بچے پڑھتے ہیں اور ہمارے کالجوں، یونیورسٹیوں، اسکولوں میں کتنی تعلیم ہے، کتنے بچے ہیں. فرق ہمارے سامنے آ جائے.